بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر چنام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر چنام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ اور میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ، اور روضہ انور۔ تو پیارے بچوں، ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی بابرکت باسعادت مہینہ ہے ہمارے لیے، کہ جب عرب کی دھرتی پہ ہر جرم ہر ظلم پنپ رہا تھا اور اہلیان عرب و عجم فسطائیت، شیطانیت اور بت پرستی جیسے اور ظلم و جفا جیسے راستوں پر گامزن تھے، اور اس وقت کی ضرورت تھی کہ اللہ کی جو رحمت ہے، رحمت الہیہ اور فضل ربی جوش میں آیا، اور اہلیان عرب و عجم کی تقدیر بدلنے کے لیے اور اس تاریکی جہالت اور تاریکی دشت کو ذو فشاں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آفتاب رسالت طلوع فرمایا۔ اور وہ آفتاب رسالت کون تھے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور سراج و منیر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اور عرب کی جو دھرتی تھی وہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ بچے، چھوٹے بچے ہو، آپ ساری اپنی کہانیاں کیا، یہ واقعات ہیں اور سچے واقعات ہیں، اور جو کتابوں میں ملتے ہیں اور آپ اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کا، اور بت پرستی تھی کہ کعبہ اللہ میں بھی بت پڑے ہوتے تھے، 360 کم و بیش بت تھے، اور ابھی نعتیں پڑھ رہے تھے، کہیں پر لات و عزیٰ تھے، کہیں اصنام رنگ و زار۔ تو وہ سارے بت جو تھے ان کو گرانے کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ تو بیٹا، تخلیق کائنات سے پہلے جب قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ ایک جو یہ کائنات ایک گولے کی مانند تھی، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور ایک دم وہ پھٹا، چاند ستارے فلک ارض و سما، زمین، حجر شجر سمندر، یہ ساری چیزیں بن گئیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد، کہ جب آدم اور علیہ السلام مٹی اور گارے میں تھے تو تب بھی میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی عہد لیا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اور وہ رسول کون آئے گا؟ وہ رسول، آخری رسول جو ختم النبیین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ پیارے بچوں، دنیا کا جو نظام ہے یہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے نبی تشریف لائے، تخلیق آدم ہوئی، اس کے بعد اس سے پہلے کائنات بنی، کائنات وجود میں آئی، پھر تخلیق آدم ہوئی، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد یہ نسل در نسل ارتقائی سفر چلتا رہا۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام 1,24,000 کم و بیش وہ دنیا میں آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل آئے، اور انہوں نے بھی میرے پیارے محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ ان کا نام احمد ہوگا، احمد ہوگا، وہ جو رسول آئے گا۔ پھر میرے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، ایک سچے دین کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں تھے تب بھی میرے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے عالم ارواح کے اندر۔ من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سعادتاً پیارے بچوں میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو تھوڑا یہ تقریر مشکل لگ رہی ہوگی، لیکن الحمدللہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ میں مطلب کیا کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ سعادتاً میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر وہ وقت آیا جب عرب کی دھرتی پہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مادر شکم میں آ چکے تھے، حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر۔ تو جب حضرت آمنہ عرب کی دھرتی پہ چلتی تھیں نا، وہ جو عرب کے صحرا تھے، بلند و بالا پہاڑ تھے، سرمئی اور بیاباں پہاڑوں پہ جب چلتی تھیں
تو لوگ پوچھتے تھے جس راستے پہ وہ چلتی تھیں ان کے مادر شکم میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ابھی دنیا میں تشریف لے کے نہیں آئے تھے، تو ان کے جو اندر جو پیٹ میں جب تھے مادر شکم میں تھے تو ان کی خوشبوئیں ایسی آتی تھیں کہ حضرت اماں آمنہ علیہ السلام جہاں سے گزرتی، سلام اللہ علیہا جہاں سے گزرتی تھیں تو خوشبوئیں آتی تھیں، راستے معطر ہو جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب سے پوچھتے تھے لوگ کہ آپ کی جو بہو ہیں وہ اپنا کیا مطلب کیا چیز وہ لگاتی ہیں کہ خوشبو لگاتی ہیں اور سارا، تو جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ خوشبو اسی کی ہے جو میرے شکم میں موجود ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا ولادت کا وقت تھا تو آپ کا جب باہر تشریف لائے تو ایک شعاع، ایک جو نور کا جو فوارہ تھا وہ زمین سے آسمان تک گیا اور کیسر و کسرا کے محلوں کے کنارے نظر آ گئے حضرت آمنہ کو، اور ایسا وقت تھا کہ میرے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا پیارے بچوں، جیسے آپ سب یا ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہماری ناف ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، یہ وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناف بریدہ تھے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ اپنا ختنہ آپ کا بھی ہوا تھا، اور اتنے صاف اور خوشبوؤں سے جب دنیا میں تشریف لائے اتنی پیاری خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور لوگ دیکھنے آتے تھے کہ حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت آمنہ کے گھر بیٹا ایک ہوا ہے، اتنا خوبصورت حسن و جمال کا مالک ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، آپ بڑے ہوتے گئے، آپ کے واقعات آپ نے پڑھے ہیں کہ صادق اور امین تھے، پھر 40 سال کی عمر میں آپ اس عرب کی دھرتی پہ رہے، اور کبھی آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور لوگ امانتیں آپ کے پاس لوگ رکھتے تھے تو آپ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے تھے، واپس کرتے تھے، صادق تھے، امین تھے، اور لوگ آپ کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا بڑھیا جو گٹھڑی والی بڑھیا کہتی تھی کہ جب وہ اٹھا کے جا رہی تھی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گٹھڑی لے لی، تو وہ نصیحتیں کرتے جا رہی ہے کہ بیٹا یہاں پہ نا ایک محمد نام کا بندہ آیا ہوا ہے، شخص آیا ہوا ہے، وہ اپنا بنا لیتا ہے، وہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل ہے، اور وہ اپنی باتوں میں لگا لیتا ہے اور وہ اپنا بنا لیتا ہے، تو آپ اس کے جادو میں نہ آنا، آپ اس کا نہ بننا۔ تو وہ گٹھڑی اٹھانے والے تھے کون؟ حضرت محمد تھے۔ اب وہ ان کو نہیں پتہ تھا، بڑھیا کو نہیں پتہ تھا، تو پھر جب وہ گٹھڑی اٹھاتے ساتھ ساتھ چلتے گئے، وہ بڑھیا بھی ساتھ ساتھ چلتی گئی، وہ باتیں سمجھاتی گئی، نصیحت کرتی تھی کہ وہ محمد ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اور جب اینڈ میں گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو پہنچا اور گٹھڑی اس کو دی تو اس نے کہا اچھا بچہ رک تو جا، مجھے اپنا نام تو بتا۔ تو آپ نے بتایا کہ جس کی آپ باتیں کر رہے تھے میں وہی محمد ہوں۔ تو وہ بڑھیا کے آنسو آ گئے، تو بڑھیا نے نا وہ کہا اگر اتنا حسن و اخلاق کا مالک آپ محمد ہو، پھر بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، تو بڑھیا پھر مشرف با اسلام ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دربار میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دربار رسالت میں جب بیٹھتے تھے نا تو آپ کا حسن و جمال اتنا تھا، بے مثال تھے کہ حضرت حسان بن ثابت کہہ اٹھتے تھے، بول اٹھتے تھے، اور ان کے بہت ہی مشہور اشعار ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عیب كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے ایسا دیکھا ہی نہیں ہے اور اس آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور آپ تمام پاک صاف ہیں ہر عیب سے، اور آپ نے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جیسے آپ نے چاہا۔ تو میرے محمد کریم دنیا میں تشریف لے کے آئے، پھر وہ وقت جب عرب کی دھرتی جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر اس پہ بہاریں ہی بہاریں آ گئیں، اور وہ لوگ جو بت پرستی میں تھے اور وہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا آپ نے درس دیا، اور ایسے دستور حیات دیا، ایسا منشور دیا، ایسا دستور زیت دیا کہ لوگ کیا، عرب کیا، عجم سارا بقع نور بن گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراج منیر، آفتاب رسالت جو ہے، رشد و ہدایت کا منبع و مرکز بن کر آئے، اور انہوں نے بھٹکی انسانیت کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کر، صراط مستقیم پر چلا کر، اعلیٰ و عرفہ
اقدار کا حامل، خصوصیات کی حامل جو امت بنایا اور وہ معاشرہ بنایا، وہ سوسائٹی بنائی اور جو ریاست مدینہ جو ہے اس کو قائم کیا. اور الحمدللہ آج ہم پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکستان کے اندر بیٹھ کر ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے دستور حیات اور منشور پر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لا سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، یقیناً اب کافی ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اب میرے سے تقریر نہیں ہو رہی، جذبات میں ہوں. تو بہرحال آپ بچوں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کو بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، کرپشن، رشوت، بدعنوانی اور پتنی کیا. اب دیکھیں نا، واعظین، مبلغین، صالحین، پیران، تبلیغ کرنے والے، ذاکرین، سب لوگ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور چوری نہیں کرنی، کرپشن نہیں، رشوت، بدعنوانی، کوئی برا کام نہیں کرنا، اچھائی کرنی ہے، اچھا سا معاشرہ بنانا ہے، ایماندار معاشرہ. تو آپ اندازہ لگائیں ہمارے معاشرے میں ہر جرم، ہر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کس نے ختم کرنا ہے؟ کس نے ختم؟ بتاؤ، ہم نے ختم کرنا ہے نا. تو پھر ہم کیسے؟ جب آپ دیکھیں، آپ چھوٹے بچے ہو، ابھی سے آپ تحیہ کر لو. دیکھیں میرے یہ دیکھیں میرے پہلو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور ادھر ان کا روضہ پاک ہے. تو آپ یقیناً عہد آپ میرے سامنے کریں کہ ہم اسی مبارک ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم ان کے دیے ہوئے جو ضابطہ حیات ہے، جو باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو کر ہم اپنے معاشرے کو ایک عظیم معاشرہ اور اپنے پاکستان کو عظیم پاکستان بنا سکتے ہیں. ہم کرپشن بھی نہیں کریں گے. کرپشن کیا ہوتی ہے؟ بدعنوانی ہوتی ہے، ناجائز ذرائع سے پیسہ کمانا، اس کو کرپشن بولتے ہیں. اور بددیانتی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھے، اس میں آپ ہیرا پھیری کر لیں، بے ایمانی کر لیں. اور اس کے علاوہ جو باقی جھوٹ ہے، سچ کا جو قحط ہے ہمارے معاشرے میں، اب اس کو نا ہم نے سچ کا معاشرہ بنانا ہے، جھوٹ بالکل بولنا ہی نہیں ہے. اب جب آپ صبح اٹھیں گے، سب سے پہلے صبح اذان کے وقت اٹھیں، اور صبح اٹھنے کے بعد آپ فوری طور پہ مسجد میں جائیں، وہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد نماز بھی پڑھیں، اور پھر سکول آ جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے راستے پر آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں میرے آقا کریم کا، اور پھر دیکھنا کہ آپ کی جو زندگی ہے، زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا. آپ بابرکت ہو کر، باوضو ہو کر سکول آیا کریں. اور سکول کا جو کام ہے بیٹا، وہ سکول کا کام ڈیلی کی بنیاد پر کیا کریں، کبھی نہ چھوڑا کریں. اور اساتذہ کرام کی عزت تکریم کیا کریں. جو اساتذہ کرام کے جوتے اٹھاتے ہیں، تکریم و عزت کرتے ہیں، انہوں نے مقام پایا ہے. جو اساتذہ کرام کا ادب نہیں کرتے، پھر وہ رسوا ہوئے ہیں دنیا میں. یہ ہزاروں واقعات ہیں. ابھی آپ بچے ہو، آپ کو نہیں پتہ. اور آپ 20-30 سال بعد جب آپ تعلیم حاصل کر لو گے نا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں آپ ایسے شہری بنیں گے کہ یقین مانیے کہ اگر ایک سونے کی انگوٹھی گری پڑی ہے نا، 1000، 100 روپے، 500 روپے گرا پڑا ہے، تو آپ اٹھا کر بتا رہے ہوں گے یہ کس کا ہے. اس طرح کا معاشرہ اب ایسے ہی کرو گے نا. یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لو گے. تو اس طرح کا ہم پاکستان چاہتے ہیں، اس طرح کا ہم مسلم معاشرہ چاہتے ہیں، اس طرح کی ہم مسلم امہ چاہتے ہیں. آج کل فرانس میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلم ہم 1/3 ایک تہائی اکثریت ہے ہماری، 56 ممالک ہیں، اور مسلمان ہر جگہ پہ رسوا ہو رہے ہیں. حالانکہ ایک تہائی اکثریت ہے، ہماری ایٹمی ملک ہے، ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، ہمارے اندر پاور ہے اور طاقت ہے، اور مسلم امہ کے اندر جو جذبہ ہے، پوری دنیا میں کسی کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے. وہ کیا جذبہ ہے؟ کہ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے پر قربان ہو جاتے ہیں. موت سے ڈرتے ہی نہیں. مومن موت سے نہیں ڈرتا. ہماری تو اخروی زندگی وہ ہے کہ جس میں ہم لوگ جانے والے ہیں. اب عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ گئے. 4 عالم ہیں. عالم دنیا کے بعد، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا عالم برزخ میں جائیں گے، قبر میں. پھر جب عالم آخرت روز جزا کا دن ہوگا، اس دن سارے اٹھ جائیں گے. ہماری زندگی تو ہے وہ. اب یہاں پہ آپ آئے ہو، اللہ کرے آپ کی 100 سال عمر ہو سب کی، تو اب آپ کتنے سال کے ہوں گے؟ مطلب آپ 5ویں میں پڑھ رہے ہیں تو 10 سال کے ہوں گے. تو اب 100 سال ہے تو 10 سال تو آپ کے گزر گئے. 90 سال. ابھی میں 38-40 سال کے قریب کھڑا ہوں، تو میری اگر اللہ تعالیٰ نے 80 سال رکھی ہے تو میرے 40 سال باقی رہ گئے. تو یہ کس قدر تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے. تو آپ یقین مانیں، جب 20-30 سال بعد آپ جیسے پوچھیں کہ سر ساقی کے پاس ہم پڑھے تھے، میرا نام نہیں، ملک و ملت کا نام روشن کرنا ہے، اس قائد اعظم کا نام روشن کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو محسن اعظم اور معلم اعظم کا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہ لوگ دیکھیں کہ یہ امت ہے، محمد کریم کی یہ امت ہے. دیکھیں کس اعلیٰ اقدار کی حامل ہے. سچ بولنے والے لوگ ہیں اور نیکی کرنے والے لوگ ہیں، جھوٹ سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں.
تو لوگ کہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ہر کام اچھا کریں, اچھائیاں کریں اور محبتیں تقسیم کریں. کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی مسئلہ کوئی نہیں. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مسجد میں آپ کو اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. نہیں, سب سے پہلے ہم کون ہیں؟ آپ بتاؤ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. سب سے پہلے ہم کون ہیں؟ مسلمان. اس کے بعد ہم کون ہیں؟ پاکستانی. بس کوئی مکاتب فکر سے بالا اتر کر صرف ایک قوم بننا ہے. اپنے اندر وطنیت, پاکستانیت, یہ آپ نے جذبہ پیدا کرنا ہے. ان سے محدودیت سوچ سے نکل کر ایک عظیم قوم بننا ہے. ٹھیک ہے, اب میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا, وقت زیادہ ہو گیا. شعر وہ مشہور زمانہ مجھے اچھا لگتا ہے تو میں پڑھتا رہتا ہوں. چلیں آج میں دوسرا شعر پڑھ دیتا ہوں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی, جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی, اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. اور قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. بہت شکریہ.